اچھے پیرنٹس کون ہوتے ہیں؟ جو اگر اپنے بچوں کو چینج کرنا چاہتے ہیں اگر وہ خود چینج نہیں ہونا چاہتے. میں سیٹ بیلٹ, میرا مصطفیٰ سیٹ بیلٹ نہیں پہنے گا جب تک میں سیٹ بیلٹ نہیں پہنوں گا. میں راستے میں سلام کرتا ہوا نہیں جاؤں گا, وہ کسی کو سلام نہیں کرے گا. میں گھر آ کے سلام نہیں کروں گا, وہ سلام نہیں کرے گا. میں نماز نہیں پڑھوں گا, وہ نماز. آج کل پیرنٹس جو ہے لیکچر سے اس کو کرنا چاہتے ہیں, لیکچرنگ سے نہیں ہوتا. دیکھیں مصطفیٰ کی بات کروں آپ کو, تو میں ذکر مصطفیٰ نے جب سب سے پہلے سورہ فاتحہ یاد کی, نہ وہ میں نے سکھائی, نہ وہ میری مدر نے سکھائی, نہ میری وائف نے سکھائی, وہ اس نے مسجد میں جا کے سیکھی سن کے. اور میں نے کبھی مصطفیٰ کو یہ نہیں کہا کہ مصطفیٰ چلو نماز کے لیے. میں گھر میں آواز لگاتا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, خود ہی اس کو ہوا کہ دن میں چلتا ہوں, 2 دن چلتا, پھر کبھی میں اس کو گود میں لے کے جاتا تھا یا واپس لے آتا تھا اس کو اس طریقے سے. اچھے پیرنٹس نا, دیکھیں ہم لوگ نا سمجھتے ہیں کہ اگر میں اس کو اچھا انجینئر یا ڈاکٹر بنا دوں گا جو عام لوگ سمجھتے ہیں تو میں نے بڑی کمال کی پیرنٹنگ کر دی. حالانکہ اچھا انجینئر ڈاکٹر بنانے سے اچھی پیرنٹنگ نہیں ہوتی, اچھا انسان بنانے سے اچھی پیرنٹنگ ہوتی ہے. اینڈ the kids don't need qualified parents, kids don't need degree holder parents, kids need happy parents, those who can look happy, who can smile at them. مطلب عام طور پہ انسانیت کی جو لوگوں کی جو نیڈ ہے نا, زیادہ تر وہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی سمجھا دے, بلکہ ان کی نیڈ یہ ہے کہ ہمیں کوئی سمجھ لے. Exactly. ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو گھنٹے کا بھاشن اور لیکچر دے دیں گے تو یہ امام بخاری یا یہ بن جائے گا, لیکن زیادہ اس کی نیڈ یہ ہے کہ وہ ہمیں سمجھ لیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں, اصل میں سمجھتا ہوں کہ نا it all boils down to how you look. ایک ہے سائنس آف ٹونالوجی. صحیح. بچہ سب سے پہلی جو لینگویج سیکھتا ہے نا, وہ ایکسپریشنز کی لینگویج سیکھتا ہے. نہ وہ بول سکتا ہے نہ بات کر سکتا ہے, اگلے کی اسے بات سمجھ نہیں آ رہی. اب اسے کہیں نا کہ الو کا نانا, ٹھیک ہے, اور آپ اسمائل کر رہے ہو تو وہ ہنسے گا آپ کے اوپر, ٹھیک ہے. تو وہ بیسیکلی کیونکہ وہ ایکسپریشنز دیکھ رہا ہے, تو وہ شروع میں نا آپ لوگوں کے ایکسپریشنز نوٹ کر رہا ہوتا ہے. اینڈ دس از دا فرسٹ لینگویج ہی اسپیکس, اور وہ ساری زندگی اس کے اندر انگرینڈ ہوتی ہے. تو اگر آپ غصے میں دیکھتے ہیں نا, کبھی بھی بچہ آپ کے ساتھ اچھا ریلیشن بلڈ نہیں کر پائے گا. اور تربیت ہوتی ہی اچھے ریلیشن شپ کے نتیجے میں ہے. ایگزیکٹلی ریکوزٹ اچھے ریلیشن کا مطلب ریلیشن شپ ہے تو تربیت ہوگی, ریلیشن شپ نہیں ہے تو تربیت نہیں ہوگی. اور یہ ریلیشن شپ بنتا کیسے ہے؟ ہاؤ ڈو یو لک. ہم لوگ ایک کانسیپٹ ہے, دا کانسیپٹ آف پبلک اسمائل. ہم بڑے اچھے ہیں اس چیز میں, لوگوں کے سامنے, دوستوں کے سامنے پھیکی چل رہی ہے سب کچھ, بڑے ہنسی. گھر آئے تو جیسے کوئی فرعون داخل ہو گیا. ایک بچے سے پوچھے گا کہ آپ کی ماں نے کب آپ کے سامنے مسکرایا تھا؟ تو انہوں نے کہا مجھے نہیں یاد, لیکن جب وہ میرے فرینڈ سے بات کر رہی ہوتی ہے نا پھر بڑا مسکراتی ہیں. اور باپ بھی ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اس کا, کہتا ہے واللہ ٹھیک کہہ رہا ہے, کیونکہ انہوں نے مجھے بھی مسکراتے مجھے نہیں یاد. جب لوگوں سے بات کرتی ہیں تب یہ بڑا مسکراتی ہیں. اور یہ جو لگنا خوش ہے نا, وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ٹائم کیسے دیا. آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لینا. میں نے آپ سے یہی کہا نا کہ اگر میں سیٹ بیلٹ پہنوں گا نا تو وہ پہنے گا, اب بچہ ٹھیک ہو جائے گا. اب اس کے اندر دیکھیے تربیت کا جو میجر پارٹ ہے نا وہ مدر کے اوپر ہوتا ہے, کیونکہ 9 to 5 ہسبینڈ گھر پہ نہیں ہے, وہ مدر کے اوپر ہوتا ہے. اب ایز اے قوام یہ آپ کو دیکھنا ہے کیا آپ نے وہ تمام فیسلٹیز اپنی وائف کو پرووائڈ کی ہوئی ہیں کہ وہ اس کی تربیت کر سکے. جیسے میں نے شروع میں کہا, اگر وہ سارا دن کچن میں کھانا پکا رہی ہے تو تربیت جو ہے بچے کی وہ تو یا تو فون کرے گا, اسمارٹ فون کرے گا, یا وہ بیبی ٹی وی کرے گا, ڈے کیئر پہ ہوگا, ماسی کرے گی, یا آپ کی ماسی. وہ تربیت نہیں ہو سکتی. پیرنٹس کا دوسرا کام ہے اولاد کو کھلانا پلانا, ان کا پہلا کام ہے اولاد کی تربیت کرنا. بلکہ میں تو فادرز کی بھی بہت بڑی رسپانسبلٹی سمجھتا ہوں. ایون وین ہی کمز بیک یا ویکینڈز پہ, میں پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. محمد علی بھائی کا ایک لیکچر ہے کہ جہاں پہ فادرلی فگر پریزنٹ نہ ہو. پریزنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گھر پر ہے اور گھر پر ہے لیکن گھر پہ نہیں ہے, فزیکلی انوالو نہ ہو یا بچوں سے بات چیت نہ کر رہا ہو, تو وہاں پہ ریشو بچوں کے ڈپریشن میں اور بگڑنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اب جو میں گرینڈ پیرنٹس کی میں بات کر رہا تھا کہ اگر فرض کریں کہ آپ کی وائف بزی ہے, تو پہلے زمانے میں آپ کے جو دادا دادی تھے نا وہ بچوں کو پالتے تھے فرام 1 to 7 years. دیکھیں نماز بھی 7 سال کی عمر میں فرض ہوئی ہے. 7 سال سے پہلے کیا ہو رہا ہے, اس کی تربیت ہو رہی ہے. تربیت کیا ہو رہی ہے, اس کو مینر سکھائے, اس کو آداب سکھائے جا رہے ہیں. اب فادر 9 to 5 نہیں ہے, مدر کسی وجہ سے گھر میں بزی ہے, تو اگر آپ کے گھر میں دادا دادی ہے نا, دیٹ از اے بلیسنگ. وہ آپ کو سنا, وہ آپ کو تمہارے بڑوں میں تمہارے پہ برکت ہے, یعنی خیر تمہارے بڑوں میں امی ہے, وہ کہانیاں یوٹیوب سے یا اس سے سیکھتی ہیں اور پھر میرے بچوں کو پڑھ کے سناتی ہیں. اب صرف سنانی نہیں ہے, اب وہ یہ بھی کہتی ہیں مصطفیٰ سیدھے بیٹھو,
مصطفیٰ ٹانگ پہ ٹانگ نہ رکھو, مسفرہ صحیح سے بیٹھو, دوپٹہ سر پہ رکھ کے بیٹھو, یہ تربیہ ہو رہی ہے. یہ کہانیاں وہ تو اب آپ تو اویلیبل نہیں. اور ایک بات یہ بھی لوگوں کو بتاتے چلیں کہ تربیہ جو ہے نا صرف ڈوز اینڈ نوٹس بتانا نہیں ہے. اصل جو تربیت ہے نا وہ جیسے آپ ریشنلی اور انڈیپینڈنٹلی بچہ کیسے ڈیسیژنز میک کرتا ہے, یہ تربیہ ہے. کہ وہ کوئی نہیں دیکھ رہا اسے, کوئی نہیں جانتا اسے کسی اور ملک میں جہاں بھی ہے, وہ انڈیپینڈنٹلی کیسے ڈیسیژنز لے رہا ہے, از ہی میکنگ رائٹ چوائسز اور ناٹ. ہم لوگ سمجھتے ہیں جیسے آپ نے کہا نا جو اخلاق بڑے بتاتے ہیں وہ تو مطلب بہت ضروری ہے, یہ تو لازم بتانا چاہیے, اسی کے نتیجے میں انسان رائٹ چوائسز میک کرتا ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بچوں پہ ریسٹرکشنز لگا دینا نا, یہ انہوں کہنا کہ یہ کرنا ہے وہ نہیں کرنا, وہ بیسکلی. اچھا ریلیشن شپ آپ کا بچے سے کیسا ہے, یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. اچھا اس سے پہلے یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کتنا جانتے ہیں. مطلب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنے بہت کام کیا ہوا ہے لیکن آپ کے لیے خوش رہنا مشکل ہے, تو آپ نے اپنے پہ اتنا کام نہیں کیا ہوا. That's right. اور یہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہاؤ ڈو آئی مینیج مائی ایموشنز, ہاؤ ڈو آئی کنٹرول مائی اینگر, واٹ ڈو آئی ڈو ٹو مائی سیلف ٹو لک ہیپی. ایکٹیویٹی یہ کر لیں, آپ دیکھیں کہ آج آپ زندگی میں کوئی ایک واقعہ یا کوئی ایک شخص کو بھلا دیں جس سے آپ خوش, کوئی ایک ایسے برا انسیڈنٹ جس کو آپ بھلا دیں جس سے آپ خوش رہنے شروع ہو جائیں, وہ آپ کریں. وائی ڈونٹ یو فارگیٹ دیٹ میموری, وائی ڈونٹ یو فارگیو دیٹ پرسن جس نے آپ پہ ظلم اور زیادتی کی تھی. ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ وی ڈونٹ اسپینڈ ٹائم آن آور سیلفز, پیسے کے پیچھے, موبائل فون کے پیچھے سارا دن لگا دیا. اسٹریس بہت ہے. جب ہم لوگ اسٹریس ہیں اتنے, عورت سمجھتی ہے اچھا میرا بیٹا اچھے کپڑے پہنے, اچھی سی کتابیں ہوں, اچھا اس کا دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہو, اور میں کھانا کھلا دوں, یہ میری رسپانسبلٹی ہے. حالانکہ یہ نہیں ہے, یہ آپ کی سیکنڈری رسپانسبلٹیز ہیں. اور مرد کی پیسہ کمانا دوسری رسپانسبلٹی ہے. بچوں کے سامنے اچھا لگنا اور ان کو ٹائم دینا پہلی رسپانسبلٹی ہے. اور ریلیشن شپ جو بلڈنگ ہوتی ہے نا, وہ جو تربیت ہوتی ہے اپنے آپ کے ریلیشن شپ کے ساتھ ہوتی ہے. اینڈ دس بوائلز ڈاؤن ٹو واٹ ہیو یو ڈن ٹو یور سیلف. آپ خود کتنے پسندیدہ ہیں انسان بچے کے. میں ایک فارمولا بتا دوں سمپل, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کا پسندیدہ بن جائے تو آپ اس کے پسندیدہ بن جائیں, وہ آپ کی پسند پہ چلنا شروع ہو جائے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ آپ کی پسند پہ آ جائے لیکن آپ اس کے پسندیدہ انسان نہیں ہے, وہ آپ کی پسند پہ کبھی نہیں آئے گا, کیونکہ انسان اپنے پسندیدہ کی پسند پہ آتا ہے. آپ اس کے رول ماڈل نہیں ہیں, بلکہ وہ اور دین سے متنفر ہو جائے گا, دور ہو جائے گا. وہی جیسے میں شروع میں کہا نا کہ آپ کیا, جیسے آپ پیرنٹس کی بات ہو رہی ہے دونوں کی, اگر آپ کی وائف کے پاس اتنا ٹائم آپ سہولیات دے رہے ہیں کہ وہ پیرنٹنگ کرے, وہ اپنی تربیت کرے بچوں کی, تو آپ نے اس کو اتنے سارے آپ نے اس کو مینز اینڈ ٹولس دینے, اس کو آپ نے ایک تو یہ ہے کہ آپ نے مینز اینڈ ٹولس دے دیا, اس کے بعد نہیں ہو رہی, دیٹ از اندر کیس. لیکن اگر جیسے میں نے کہا نا کہ وہ اگر بزی ہی دوسرے کاموں میں اور آپ اس کو فری اپ نہیں کر رہے ہیں لیٹ سے, تو پھر وہ آپ کے بچوں کو ٹائم نہیں دے پائے گی, تو تربیت نہیں ہو پائے گی. ویسے میں تربیت کا کانسیپٹ بھی نا, سوری آپ پہلے کمپلیٹ کریں. ہاں, اب اس کے اندر یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کرنے کے دو طریقے, یا تو آپ خود کریں, دیٹ از امپاسبل, یا آپ کی وائف کرے گی. اگر آپ کی وائف پریکٹسنگ سے نہیں آ رہی لیٹ سے, اب آپ نے, میں آپ کو ایگزامپل دوں, جب مسفرہ کو بڑی بیٹی کو قرآن پڑھانے کی بات ہوئی تو میں نے لوگوں سے ذکر شروع کیا کہ مجھے قاری چاہیے. تو مجھے ایک بڑے اچھے رضوان بھائی ہمارے, انہوں نے کہا کہ منہاج بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم اپنی اولاد کو قرآن تک نہیں سکھا سکتے. تو مجھے بڑی ہٹ ہوئی ہے وہ بات. تو میں نے اپنی آپ کے وائف کو بتایا کہ میں نے کہا یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں, میں سکھاتی ہوں لیٹ سے. تو میں نے کہا تو کیسے کریں گے, وہ بس مینیج ہم کر لیں گے, آپ بس سپورٹ کر لیں کہ وہ چیزیں مینیج ہو جائیں. تو پھر ان کو میں نے سپورٹ کیا پورے قرآن کورس تجوید سارا کرنے کے لیے. اس کے فروٹس میں آج دیکھتا ہوں. میں ابھی بہت زیادہ بات نکل جائے گی, لیکن میں نے اس کو سپورٹ کیا. یعنی مصطفیٰ چھوٹا تھا, میں اس کو لے کے جاتا تھا ان کو چھوڑنے کے لیے, وہ گاڑی میں سیٹ بیلٹ چھوٹا بالکل لٹا ہوا, اور میں گھر لے کے آتا تھا, 2 گھنٹے میں رہتا تھا اس کے ساتھ, پھر وہ اپنا پڑھ کے کلاس لے کے آتی تھی. وہ تو کہنے کا مقصد جو ایفرٹ بیسڈ ہے, آپ کیا ایفرٹ کتنی ہے آپ کی. دیکھیں دین بڑا خوبصورت, جیسے شروع میں نے کہا تھا نا, ایفرٹ بیسڈ ہے. آپ کا جو دنیا اور آخرت جو ہے نا, وہ آخرت جو ہے جنت اور جہنم, وہ ایفرٹ بیسڈ. اگر آپ اپنا فل ان پٹ دے رہے ہیں, آپ کو پتا ہوتا تھا بھائی, اگر میں ان پٹ اپنا پورا دے رہا ہوں, مجھے اندر سے معلوم ہے کہ اپنا ان پٹ میں وہ پورا دے رہا ہوں. آپ کو گھر کے مسئلے ہی نہیں پتا, اور آ کے شام میں آپ کہتے ہیں کہ جی تم نے میرے بیٹوں کی تربیت کی, آپ کو تو پتہ ہی نہیں گھر میں مسئلے کیا چل رہے تھے. اور شام میں آنے کے بعد بھی میں نے اپنا رول بنایا ہوا تھا کہ اگر میں بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوں تو میں کہتا تھا وائف کو کہ آپ ہٹ جائیں, میں بیٹھوں گا. مجھے اشتیاق احمد نہیں پسند, انسپیکٹر جمشید کی کہانیاں مجھے نہیں پسند,
ٹھیک ہے, لیکن میں اپنے بچوں کے ساتھ, وہ مجھے سناتی ہیں دونوں بیٹھ کے, وہ میں سنتا ہوں انٹرسٹ سے, اور مجھے یہ بھی یاد رکھنا پڑتا ہے کہ نیکسٹ ڈے مجھے یہیں سے کنٹینیو. ایگزیکٹلی, میں اسی بات پہ آنا چاہ رہا تھا کہ تربیہ کا کانسیپٹ جو ہے نا, کبھی کبھی ہم نے غلط لے لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کے بچوں کو پڑھانا جو ہے نا وہ تربیت ہوتی ہے, جبکہ میں تربیت کو ایسے دیکھتا ہوں کہ اٹس بلڈنگ ریلیشن شپ ود یور چلڈرن, ان کے ساتھ گھل مل جانا, ان کے ساتھ مل کے وہ ایکٹیویٹیز کرنا جو وہ چاہتے ہیں, اور اس میں ان کو چیریش کرنا. اور یہ بڑا مشکل پارٹ ہے, آپ کو آپ کی وہ اس پہ آپ کی نیچر میں نہیں ہوتا, آپ کا نہیں ہوتا وہ بیسیکلی. ان کے انٹرسٹ پہ انٹرسٹ لینا. ایگزیکٹلی, اگر وہ فٹ بال کو پسند کرتے ہیں تو آپ ان سے فٹ بال کھیلیں, آپ ان سے فٹ بال کی باتیں کریں. اگر آپ مطلب فار ایگزامپل, اچھا یہ بھی ہے کہ آپ کا بچے کے ساتھ آپ کا ریلیشن کیسا ہے, اس سے کچھ لٹمس ٹیسٹ ہے. پہلی چیز تو یہ دیکھیں کہ کیا وہ آپ میں انٹرسٹ لیتا ہے, یعنی کیا وہ آپ کی لائف کے بارے میں جاننا چاہتا ہے, کاپی کرتا ہے آپ سے آپ کے سوالات کرتا ہے یا نہیں کرتا, آپ سے آپ کے ایکسپیرینس پوچھتا ہے یا نہیں پوچھتا. ٹھیک ہے. دوسری بات, کیا آپ کو اپنے تھاٹس جو رینڈم گندی تھاٹس آ رہی ہیں, یعنی بابا یہ دنیا کو کس نے بنایا, یہ پتے کیسے اڑتے ہیں, یہ چڑیا کیسے اڑ گئی. بچہ جو ہے نا, کیوریوسٹی جو اللہ تعالیٰ نے نیچرلی بچے میں ڈالی ہے نا, یہ سب دنیا کی سب سے بڑی ایجوکیشنل اپرچونٹی ہے اس کا سوال کرنا. اور ویسے بڑا سٹریس کر دیتے ہیں کبھی کبھی بچے. سوال نہ کرو. اچھا, سوال پہ سوال آتا ہے, سوال پہ سوال آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ بالکل فوکس ہو کے سوالوں کا جواب دیں. جو آپ وہ بات کیسے جواب دیں, ہمیں تو ان کے جواب خود نہیں آتے ہوتے. ہاں, تو ہم یہ کہتے ہیں یہ دنیا آسمان it requires your brain to work very extensively. Sometimes questions are like that. جب خود تیار نہیں ہے تو اس کے سوالات جواب کیسے دیں. تو ہم آپ کو یہ کہیں کہ میں آپ کو نا پوچھ کے 2 دن بعد لیکن آپ اس کو جواب دیں, کیونکہ اگر آپ نے سوالوں کے جوابات دینا بند کر دیا نا, وہ آپ سے سوالات کرنا چھوڑ دے گا. اور جو تربیہ کا یہ کانسیپٹ جو آپ نے کہا نا, صرف ماں پہ بھی نہیں ہوتا. جیسے میں نے کہا نا شروع میں, محمد علی بھائی کا پورا لیکچر موجود ہے جہاں پہ فادر موجود نہیں ہے, بے شک ماں کچھ بھی کر لے, بچوں نے تو فادر کے ساتھ فادر کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جو اس کی کیپیسٹی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ ظاہر 9 بجے کے دیکھیں 5 بجے کے بعد آپ آفس سے آ رہے ہیں تو کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں, آپ کوئی احسان نہیں کیا آپ نے, ٹھیک ہے نا, آپ کام کر رہے ہیں. تو